الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی کہ میں مکہ کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرط رکھی کہ آپ ضرور جائیں، لیکن سواری سے نیچے نہیں اتریں گے اور مل کر واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ کے اندر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما چکی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور جا کر جب اس لڑکی کو دیکھا تو پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اسماعیل تو شکار کے لیے گئے ہیں، لہذا وہ گھر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیسے ہیں اور تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہمارا گزر بسر تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، لہذا یعنی اس کا انداز ایسا تھا کہ ناشکری والے اس نے کلمات ادا کیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم مہمان نوازی کر سکو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں مہمان نوازی کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو آپ نے اپنے بابا کی خوشبو کو پایا اور اپنی عورت سے پوچھا کہ آج کون آیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک بزرگ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے کوئی پیغام دیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو سلام کہتے تھے اور کہا تھا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی عورت سے کہا کہ انہوں نے جو گھر کی چوکھٹ بدلنے کا کہا ہے، دراصل انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو بدل لیں۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو طلاق دے دی اور ایک نیا نکاح فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی تو حضرت سارہ نے پھر وہی شرط رکھی کہ آپ سواری سے نیچے نہیں اتریں گے اور مل کر واپس آ جائیں گے۔ جب آپ مکہ کے اندر پہنچے، حضرت اسماعیل کے گھر آئے تو آپ اس وقت بھی گھر پر موجود نہ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ آپ کو ملی۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں گوشت بھی ملتا ہے اور آب زمزم کا پانی پینے کے لیے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا گھر کے اندر مہمان نوازی کی کوئی چیز ہے جس سے تم مہمان نوازی کر سکو؟ اس پر اس عورت نے آپ علیہ السلام کو گوشت اور دودھ پیش کیا۔ لہذا آپ نے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے اور اپنے بابا کی خوشبو کو پایا اور پوچھا کہ آج کون آیا تھا، تو آپ کی زوجہ نے جواب دیا کہ ایک بزرگ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے کوئی پیغام؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو وہ سلام کہتے تھے اور کہا تھا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر تبسم فرمایا اور اس پر بتایا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کا جو کہا ہے وہ اپنی زوجہ کی حفاظت ہے۔ تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر فرمائیے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے اور ساری صورتحال بتائی اور پوچھا اے اسماعیل کیا اس کام کے اندر آپ میری مدد کریں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے بابا جان کیوں نہیں، اس نیک کام کے اندر میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اٹھا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے گئے۔ جب کعبہ اس بلندی تک پہنچا کہ آپ کا ہاتھ وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مقام ابراہیم کو لے کر آئے۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔
جب کعبے کی تعمیر فرما لی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا اے ابراہیم اب لوگوں کو ندا دو، لوگوں کو آواز دو کہ میرے گھر کا حج کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا، لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ قبیس پر کھڑے ہو کر ندا دی اے لوگو آؤ اللہ جل شانہ کے گھر کا حج کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے ماں کے بطن کے اندر اور باپ کی پشتوں کے اندر بھی اس پر لبیک کہا۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا اب، اور جس نے 100 مرتبہ لبیک کہا وہ 100 مرتبہ حج کرے گا۔ حضرات گرامی قدر یہاں پر ذکر ہوا ہے کوہ قبیس کا۔ یہ کوہ قبیس وہی پہاڑ ہے جس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور ایک کوہ قبیس کے اس طرف اور دوسرا اس طرف گر گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی جلال۔